ناظرین کرام، اسلامک ہیروز سیریز میں حضرت عثمان سے متعلق دوسری قسط کے ساتھ آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ تھے۔ ان کی خلافت کا دور 644 سے 656 عیسوی تک تھا۔ اپنی خلافت کے دورانیہ میں انہوں نے بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا اور ان سے حکمت عملی کے ساتھ نمٹے۔ حالانکہ یہ محض 12 سال کا مختصر عرصہ تھا جو تنازعات اور چیلنجز سے بھرا ہوا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اسلام کی توسیع اور اس کی اصلاحات فرمائیں۔ ان کی اسلام کے لیے خدمات میں اجماع و تدوین قرآن، بیت المال اجرا، جمعے کی دوسری اذان وغیرہ شامل ہیں۔ قرآن مجید کا اجماع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بے مثال تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اسلامی وفاق ایک بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس میں وہ علاقے بھی شامل تھے جو عربی بھی نہیں تھے۔ مقامی بولنے والے لوگوں تک اسلام کی توسیع کے ساتھ بولیوں کا مسئلہ عام ہونے لگا۔ مختلف لوگوں کا تلفظ کا الگ انداز تھا اور لوگ دوسرے شخص پر غلط پڑھنے کا الزام لگا کر تنازعات میں پڑھنے لگے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرت کے تنازعات کا علم ہوا تو انہیں خدشہ ہوا کہ یہ تنازع مزید شدت اختیار کر جائے گا اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ انہوں نے فوراً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی اصل جلد مانگی۔ حضرت زید بن ثابت کو اس کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا جو قرآن کو مخصوص لہجے میں لکھنے کی ذمہ دار تھی۔ آخرکار قریش کے لہجے کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، اس لیے کہ قرآن کریم قریش کے لہجے میں نازل ہوا۔ قرآن کے نسخے تیار ہونے کے بعد کتاب کا اصل نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا گیا۔ یہ نسخے اسلامی ریاستوں کے تمام صوبوں کو بھیجے گئے۔ قرآن مجید کے دیگر تمام نسخوں کو جلانے یا ان کی جگہ نیا نسخہ لانے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح امت مسلمہ حضرت عثمان غنی کی منہون منت گروہوں میں بٹنے سے بچ گئی۔ مسلمانوں کو جمعے کا پابند بنانے کے لیے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے جمعے کی دوسری اذان کا اضافہ کیا۔ خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور لوگوں کی روزمرہ کے مول بڑھ گئے تھے، اس لیے آپ نے دوسری اذان کا آغاز کیا اور لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے اذان دی جاتی کہ یہ جمعے کا دن ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کریں اور نماز کے لیے جلدی کریں۔ صحابہ کرام نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی اور اس طرح مسلمانوں نے زیادہ تر خطوں میں خلیفہ راشد کے عمل کے بعد ایسا کرنا شروع کیا اور اب تک یہ اذان ہزاروں سال بعد بھی رائج ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی پالیسیاں سب سے پہلے اس لیے مختلف تھیں کہ وہ اسلام کی تعلیمات کی پشت پناہی کرتی تھیں۔ حکمت سے خرچ کرنے کی پالیسی بھی حضرت عثمان غنی نے نافذ کی کیونکہ اسلام اسراف کے خلاف ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے مستحق افراد کا وظیفہ بغیر اسراف کے اور بخل کے ادا کیا اور وہ انہیں وظیفہ ہمیشہ وقت پر ادا کرتے تھے، نہ جلدی نہ دیر سے، اور اس بات کی ہمیشہ فکر کرتے تھے کہ بیت المال کا سربراہ ایماندار ہو۔ مالی معاملات سمیت مختلف عہدوں اور کاموں کے لیے مخلص افراد کا بہت تفتیش کے بعد چناؤ کرتے تاکہ یہ کام اہل اور مخلص افراد کے ذریعے کنٹرول کیا اور چلایا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں گورنروں کو خط بھیجے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مال جمع کیا جائے، دولت عامہ کی تقسیم حلال ذرائع سے کی جائے اور اس کا کچھ حصہ ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ خرچ جمع کرنے والوں نے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے تحت بیت المال کے واجبات جمع کیے۔ خرچ کا مطلب یعنی زرعی زمین پر ٹیکس، لیکن یہ جمع کرنے والے اس دولت کو جمع کرنے میں حد سے زیادہ نہیں جا سکتے کیونکہ حضرت عثمان غنی نے اسلام کی روشنی میں زکوٰۃ کی ایک حد سے زیادہ مقدار پر پابندی عائد کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی تنخواہیں اور زکوٰۃ کے مستحق افراد کو تقسیم کرنے کی صورت میں رقم بیت المال سے براہ راست دی جاتی تھی۔
دونوں صورتوں میں تقسیم منصفانہ ہوتی۔ اسلامی مالیات اور دولت کی تقسیم کے تحت اصولوں کے خلاف جانا، کسی کے حق پر حق جمانا اور بغیر کسی معقول جواز کے دوسروں کے حصے سے انکار کرنا حرام قرار دیا۔ ان معاوضوں اور تنخواہوں کی فراہمی میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ریاست کی طرف سے عوام کو پیش کی جانے والی عوامی خدمات کی صورت میں بالواسطہ ادائیگی کے حوالے سے یہ جائز نہیں ہے کہ فائدہ صرف ایک فرد کو جائے، بلکہ پوری امت کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے فنڈ سے سرائے کی تعمیر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے کچھ مکانات کو سرائے کے طور پر تیار کرنے کے لیے وضع کیا، جہاں اجنبی افراد یعنی وہ لوگ جن کے پاس آنے اور رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، ان کے لیے رہائش اور کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ غلاموں کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے حضرت عثمان غنی نے غلاموں کے لیے خاص وظیفہ مقرر کیا، یعنی ان کی اجرت اور ان کے آقا کی طرف سے دی گئی رقم کے علاوہ انہیں بیت المال سے رقم کا ایک حصہ دینے کا بھی نظام بنایا، یعنی باقی مال میں سے ہر مہینے کے 3 دن ان کے پاس مدد کے لیے اضافی رقم بھی ہو سکتی ہے۔ جنگ کے مال غنیمت کی تقسیم۔ جنگ کی فتح یا کامیابی کے نتیجے میں بیت المال کو ان غیر مسلمانوں کی طرف سے خمس اور جزیہ کے ذریعے بھر دیا جاتا جو اپنے مذہب کو برقرار رکھنے کے باوجود لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگی مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت دی، جس کا 5واں حصہ فاتحین میں تقسیم کر دیا جاتا اور باقی 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال کو دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عوامی مالیاتی پالیسی کو نافذ کرنے کے نتیجے میں کچھ مسائل پیش آئے تھے جو فتوحات کے ذریعے حاصل کیے گئے مال غنیمت کے 5ویں حصے کے خمس کے حوالے سے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کی قیمت اور بیت المال میں اس کا حصہ تعین اسلام کی روشنی میں بہترین طریقے سے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے 5واں حصہ رکھا گیا تھا۔ مال غنیمت کا بقیہ 5/3 فاتحین میں تقسیم کیا جاتا، جہاں پر ہر سوار اور اس کے گھوڑے کے لیے 3 حصے اور پیدل چلنے والے ہر سپاہی کے لیے 1 حصہ مقرر کیا گیا۔ 5واں حصہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، مسافروں وغیرہ کے نام اور راستے میں خرچ کیا جاتا تھا، اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں اور ہتھیاروں پر بھی خرچ کیا۔ مالیاتی پالیسی کی کامیابی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضع کردہ مالیاتی پالیسیاں ثمر آور تھیں اور انہوں نے توقع کے مطابق نتیجہ بھی دیا، یا ان کامیابیوں کے نتائج لڑائیوں کی صورت میں نکلے۔ فتوحات کے مال غنیمت کے مالی ذرائع نے بیت المال کو اپنا حصہ فراہم کیا۔ اس کے علاوہ جو بیت المال میں حصہ ڈالا گیا وہ عشر، زکوٰۃ، جزیہ اور خرچ کرنے کی آمدنی کے مختلف ذرائع تھے۔ زرعی زمین پر عشر زکوٰۃ ہے، جزیہ غیر مسلمانوں سے وصول کیا جانے والا ٹیکس ہے، خوارج زرعی اراضی کے محصول سے ٹیکس ہے، اور زکوٰۃ اسلام کا ستون ہے جو تمام مسلمانوں سے وصول کیا جاتا، جو مال کے حساب سے ادا کیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ اسلامک ہیروز سیریز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ آخری ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسلامک ہیروز سیریز میں مزید آنے والی شخصیات کے بارے میں ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔